اور اب بات کر لیتے ہیں شعیب اس معاملے کی جس پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے جناب ہماری سابق امبیسڈر جو کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، اور پھر جو اس سے انکم ہوتی ہے اس کو بھی اسی کام پہ لگایا جاتا ہے. وہ کیا ہے شعیب، آپ تھوڑا نائلہ اس بارے چوہان میں صاحب بتائیں. سابق ایمبیسڈر مختلف جگہ پہ ایگزیبیشن کرتی آئی ہیں. نارملی تو ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں سفارتکاری سے متعلق، بٹ ایک آرٹ سے لگاؤ ان کا اور کس طریقے سے خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا. بیچتی نہیں ہے کوئی پینٹنگ، یہ میں ان سے بات کر کے جان پایا. اور کیا رہی میری گفتگو، میں نے وزٹ کیا ان کو، دکھاتے ہیں یہ سیگمنٹ. گڈ مارننگ. آج ہم بات فن اور فنکار کی کریں گے. ایسی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جو یوں تو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھیں لیکن پھر آرٹ سے دلچسپی لگاؤ ایسا کہ ایک آرٹسٹ کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا پائی ہیں. ملوائیں گے اس شخصیت سے. یوں تو بہت سے پروگرامز میں آپ ان کا تجزیہ جانتے آئے ہیں، لیکن آج ہم بات کسی سفارتی مشن کی نہیں کریں گے. یوں تو 5 براعظم مختلف ممالک میں رہ چکی ہیں، لیکن جو آرٹ سے ان کا لگاؤ رہا، جس کا آغاز پیرس سے ہوا اور پھر مختلف ممالک کینیڈا، ملیشیا، ارجنٹائن، ایسے بہت سے ممالک جہاں سولو ایگزیبیشن کرتی آئی ہیں. کیا سا فیڈ بیک رہا آج جب ان کے گھر پہ آئے. در و دیوار ایسے جو بہت خوبصورت ہیں، گفتگو کرتے ہیں. یہ اتنا لگاؤ آخر کیوں، وقت کیسے ملتا ہے؟ بات کریں گے نائلہ چوہان صاحبہ سے جن کے کام کو یونیسکو نے بھی سراہا ہے، اور جو لاسٹ ان کا ہوتا تھا وہ اسپیشل سیکرٹری خارجہ کے طور پر ریٹائر ہوئی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کیسی، اب وقت کس طرح سے مینج ہوتا ہے، اس پر کریں گے بات. ویلکم کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم نائلہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. اور آپ کے گھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ویسے بھی اسٹوڈیو میں آنا، وہاں پر بات کرنا، اس کا ایک الگ فیل ہے، بٹ ظاہر یہاں پہ آ کے جس طرح آپ کا کام ہم دیکھ رہے ہیں تو واقعی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. یہ سفارتی مشن پہ وقت کیسے مل گیا کہ آپ نے اپنی یہ سائڈ اتنی ایکسپلور کی کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا تم تو سارا وقت پینٹنگ کرتی تھی تو کام کیا کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. میرے کریئر کا آغاز نیو یارک میں یو این پرماننٹ مشن میں جو ہوا تھا، رائٹ. اور مجھے جو ہے بیکاز اس وقت میں 3rd سیکرٹری تھی. آئی واز جسٹ 22-23 ایئر اولڈ. رائٹ. تو وہ سوشل اور ہیومینیٹیرین ایشوز کو ڈیل کرتے تھے، جس میں خواتین کے مسائل، سیڈو کی ایگریمنٹ بھی وہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا. پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو وہاں ڈسکس ہوتا تھا. تو شاید میں نے دیکھا کہ مختلف ممالک اپنے مطلب کنٹری رپورٹ پریزنٹ کرتے تھے، تو مسائل جو بھی وہ بتا رہے تھے قریباً ایک ہی تھے. اوکے. اور مجھے احساس ہوا کہ یہ تو یونیورسل ایشوز ہیں. اوکے. ہم یہاں پہ بیٹھے خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہیں جو سنگین ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس کا احساس مجھے یو این میں ہوا. سو وہ ایک خلش سی نا کہ کس طرح میں یہ ایکسپریس کروں اس بات کو، یہ جو مجھے جو فیل کر رہے ہیں، جو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو گلوبل ایشوز ہیں، یونیورسل ایشوز ہیں. تو اس کے بعد ہم نیو یارک سے نکل آئے. پھر آفٹر مینی ایئرس میرے شوہر وہ بھی ڈپلومیٹ تھے، جی جی. ان کی پوسٹنگ پیرس میں ہوئی. اوکے. اور وزارت خارجہ نے کہا بھئی سفیر جو پیرس میں ہوتا ہے اس کی بیگم کام نہیں کر سکتی، سو آپ کو گھر میں بیٹھنا ہے. میں نے کہا بھئی یہ کیا انصاف ہے؟ کہتے نہیں، یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ کو کام کرنا ہے آپ کو کسی اور ملک جانا پڑے گا. آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اسی ایمبیسی میں کام نہیں کر سکتے. رائٹ. اب بچے میرے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے میں کس طرح سے کسی اور ملک میں چلے نہیں جا جاؤں. سکتے تھے. ان کو اگر لے کے جاتی ہوں تو دونوں بیٹے ہیں، ان کو باپ کی بھی ضرورت ہے. اس وقت ایک ماں بن کے سوچا. ایک ماں بن کے سوچا. اور شعیب آپ جو بھی ہوں، آسمان پہ بھی اڑتے ہوں، آپ کا اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ہے. اہم رول ہے جی. بالکل.
اور اس میں یہ بھی اگر بات اجازت دو جی تو جی کہوں پلیز پلیز. کہ جب میں نے فارن سروس جوائن کی تھی، جب ہمارا کیونکہ سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے، اس میں پہلے آپ کا ریٹن ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہوتا ہے. تو باقی سب میں تو سب آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جب سائیکولوجیکل، اس میں سائیکولوجسٹ آپ سے گفتگو میں آپ کو اس سوچ سے مطلب ڈسکریج کر رہے تھے. اور آپ نے پریشر بیئر کیا؟ میں نے صرف بیئر ہی نہیں کیا، میں نے کہا فارن سروس اور نو سروس. اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے اسی میں رکھیں گے، ورنہ مجھے پھینک دیں. لیکن کیونکہ میں ٹاپ میرٹ میں تھی تو پھینک تو سکتے نہیں تھے، جواز نہیں بنتا تھا، یا تو کہہ دیتے نالائق ہے تو نہیں ہے، اور جو کہ آپ نہیں تھی. بھی میرا یہی چیلنج تھا کہ مجھے ماں بننا ہے کہ افسر بننا ہے، اور میرے لیے ماں بننا زیادہ ضروری تھا. ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ نے کہا نہیں افسر تو بننا ہے، فورن آفس میں ہی جانا ہے، فورن سروس میں ہی جانا ہے. واو. اور اس وقت سے آپ نے یہ آئی تھنک دیٹ پیوڈ اے وے کہ ایک خاتون کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیٹ ٹائم یو فیس اے چیلنج، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور چیلنجز اب فیس خود بھی کرتی گئی اور خواتین کو چیلنج فیس کرتے دیکھتی بھی گئیں. تو وہ وجہ بنی کہ پھر آپ نے خواتین ہی کا موضوع کو چنا اور اپنے آرٹ کے ذریعے اس پر بات کی. بالکل. تو یہ جب پیرس میں پھر میں، کیونکہ میں مزاق سے فرینچ میں کہتے ہیں اون شوماج تکنیک، کہ بے روزگار تھی. تو میں جب کہتی تھی میں بے روزگار ہوں تو سارے ہنستے تھے. ہاں ہاں، ایسے تو بے روزگاری ہر ایک کو ملے کہ اتنا اچھا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے. سو میں کہتی تھی کہ دکھی آتما ہے، بے روزگاری ہے، تو اس میں آرٹ از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. یہ جنرلی سے اٹیچ بھی ہے کہ جو دکھ اور تکلیف زیادہ بہتر طور پہ اس کینوس پہ نظر آ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو میرے پاس یہ جیسا کہتے ہیں کہ جہاد صرف بندوق سے نہیں ہوتا، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، گفتگو سے بھی ہوتا ہے. گفتگو سے بھی ہوتا ہے. تو میں نے جہاد اپنے برش سے شروع کیا. نائس. اچھا، پینٹنگز آپ نے سٹارٹ کر دی اور اس کے بعد یہ کب سوچا کہ اچھا ایگزیبیشن بھی اب کرتے ہیں، کہ اتنا اب اکٹھا ہو چکا ہے آپ کا کام کہ ایگزیبیشن ہونی چاہیے؟ تو وہیں پیرس میں ہم تھے، انٹرنیشنل ویمنس ڈے تھا. رائٹ. تو جو ڈائریکٹر جنرل تھے یونیسکو کے، انہوں نے کہا بھئی ہم یہاں پہ کوئی آرٹ ایگزیبیشن کرنا چاہتے، لیکن ہمیں کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں ملا جو فقط خواتین کے موضوعات پہ پینٹ کرے. تو میں نے کہا میں ہوں نا. تو پھر میری سولو پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی. اور اس وقت آپ کا اتنا کام اکٹھا تھا یا آپ کو کرنا پڑا؟ ہر ایگزیبیشن کے لیے آپ کو تیاری تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اتنا تھا کہ ایک سولو ایگزیبیشن ہو جائے. اور میری ایک پینٹنگ، اب آئی ایم دا اونلی پاکستانی آرٹسٹ جس کی پرماننٹ ڈسپلے پہ ہے ایٹ یونیسکو، مائی ورک. ماشاءاللہ. اور اس کا ٹائٹل تھا انکیجڈ. اب انکیجڈ کا مطلب ہے کہ آپ ایک زندان میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے وہ پینٹنگ کی تو میں نے اس طرح سے کی کہ زندان آپ کے ذہن کے اندر ہے، کوئی آپ کو زندان میں نہیں ڈال رہا، آپ خود ڈالتے ہیں اپنے آپ خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آزاد اتنے موقع دیے ہوئے ہیں، آزاد بنایا ہوا ہے. اگر آپ فکر کریں اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے بہتری کا سوچیں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو وہ رستے نکالتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ پھر پہلی ایگزیبیشن پیرس میں، اور اس کے بعد ظاہر آپ کی ارجنٹائن میں بھی ہوئی، آپ کی ملیشیا میں بھی ہوئی، پھر کینیڈا میں بھی ہوئی. جہاں جہاں پہ جاتی رہی وہاں اس کام کو مینج کیا پھر آپ نے؟ ہاں جی بالکل کیا، کیونکہ وہ پھر ایک راستہ سا بن جاتا ہے نا، کہ پہلا سٹیپ مشکل لگتا ہے، پہلے ایگزیبیشن شاید مشکل لگی ہوگی، پھر نہیں. ہر ایک ایگزیبیشن اپنا چیلنج رکھتی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں سافٹ پاور کی بہت ضروری ہے. عموماً اب جس مرد حضرات ہوتے ہیں دے ویری گڈ ڈپلومیٹس. پاکستانی فارن سروس تو دنیا میں مشہور ہے، آپ کے ٹاپ آف دا ورلڈ ڈپلومیٹس ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ایسپیکٹس پہ. آج کل کا زمانہ جو ہے اس میں آپ کو سافٹ پاور کی بھی ضرورت ہے. بالکل ہے. سو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ورسٹائل بنایا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی. جیسے آپ نے فرمایا سائنس اسٹوڈنٹ تھی, مجھے آرٹ کا کچھ نہیں آتا. ہاں ہوتا ہے نا, چلو بچپن سے آپ ایک آرٹسٹ کے طور پہ ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ آپ بچپن میں تھے, آپ نے بنایا, سیکھا, تو پھر اب چلے اس میں ڈسکنٹینیوٹی ہوئی, پھر آپ نے کیا, بٹ آپ نے تو سٹارٹ ہی پیرس میں جا کے کیا, ادھر آپ نے پورا فیل کیا اس کو ان یور پروفیشنل لائف آف کورس, اور اس کو آپ نے پھر کینوس پہ اتارا. اچھا پھر آپ نے کینوس بدلا بھی, جی, پھر آپ نے پینٹنگ سے اپنی تھوڑا سے راستے کو ہٹایا بھی, بیکاز ہم اسکلپچرز کی طرف بھی آپ کا خاصا رجحان ہے, وہ کیسے؟ اسکلپچر سائڈ کک ہے, اوکے, پینٹنگ میرا مین پینٹنگ پیشن ہے. اوکے. اور پینٹنگ میں بھی آپ نے کچھ اسپیسیفک کلرز کو چوز کیے, چونکہ آپ جب خواتین کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا تھوڑی سی نا کلر میں آپ نے اسپیسیفک رکھا ہوا ہے, آپ ادھر ادھر نہیں جا رہی ان کلرز میں سے. جی جی, یو آر ویری آبزروینٹ. دیکھیے ہر آرٹسٹ جو ہے نا وہ اپنے کلچرل اورینٹیشن میں ہوتا ہے. لال رنگ جو ہے میں بہت استعمال کرتی ہوں, کیونکہ لال رنگ ہمارے معاشرے میں دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو ہے آپ کا شادی کا جوڑا بھی لال ہوتا ہے, اور خطرے کی نشانی بھی لال ہے, خطرے کی نشانی بھی لال ہوتی ہے, اور لہو بھی لال ہوتا ہے. سو لال رنگ کے بہت سارے ہمارے لیے مطلب سگنیفیکنس ہے. تو آپ دیکھیے کہ میری پینٹنگ خاص کر عورت کی چنری جو ہے وہ میں لال ہی, کیونکہ ہمارا زیادہ جو زور ٹوٹتا ہے وہ عورت کے حجاب پہ ہی ٹوٹتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اور کچھ کریں یا نہ کریں, اسی پہ پہلی بات ہے جی, بالکل ایسے. آپ کچھ کوئی خاتون جو کہ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہوگی, کسی نے وہ گفتگو شاید نہ سنی, صرف نیچے کامنٹ کیا باجی اب دوپٹہ لے لیں, لٹرلی یہ ہوتا ہے, سیڈ تھنگ ٹو شیئر, بٹ یہ ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. مختلف ممالک میں رہنے کے بعد ابھی ذرا اب ایک ریٹائرڈ زندگی ہے, بٹ اس میں وقت زیادہ مل جاتا ہے, تو ابھی کوئی پلان ہے پاکستان میں بھی ایگزیبیشن کا؟ ہاں بالکل ہے, انشاءاللہ کروں گی. لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا نا خواتین کے مسائل کا, تو اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ اگر اجازت دیں شیئر کروں کہ جب میں آسٹریلیا گئی, دیٹ واز 2014. اوکے. 2015 میں ایک خاتون جن کا نام روزی بیٹی ہے, وہ ان کو ایوارڈ دیا گیا فار آسٹریلین آف دا ایئر. تو مجھے بڑی کیوریوسٹی تھی, یہ کتاب بھی اسی کی ہے لگی ہوئی, روزی بیٹی لکھی ہوئی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں مدرز اسٹوری, مدر اسٹوری. کیونکہ یہ سفید فام عورت تھی, اس کا میاں پادری تھا, جو اس کو مارتا تھا, یہ اس کا بچہ تھا 10 سال کا. تو شوہر اس کا اپنے جنون کی حالت میں وہ اسے مارے جا رہا تھا, کیونکہ پادری تھا, تو وہ یہ سوچ کے کہ میں کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا کچھ نہیں, that I'm beating the devil out of her, because woman is instrument of devil. تو وہ جس وحشیانہ طریقے سے مار رہا تھا, بچے سے برداشت نہیں ہو, تو دوڑ کے آیا ماں کے آگے بچانے کے لیے. تو کیونکہ باپ جنونی کی حالت میں تھا, اس نے بچے کو پٹخا, اس کا سر زمین پہ لگا اور وہ وہیں مر گیا. جب اس نے بچے کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تو وہ پھر اس سے برداشت نہیں ہوا, پھر وہ نکلی باہر اور اس نے ڈومیسٹک وائلنس پہ پوری موومنٹ سٹارٹ کی. لیکن جب ایک سفید فام کی یہ کہانی آئی, اور اس پہ ایک پاکستانی سفید, کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں اپنا آرٹ بیچتی نہیں ہوں شعیب, ایز این امبیسڈر آئی ڈونٹ سیل. کبھی نہیں بیچا؟ کبھی نہیں بیچا. ایگزیبیشنز میں تب بھی نہیں بیچا؟ کبھی نہیں بیچا. اچھا, میں تو بھی پوچھتا ان سے ضرور کہ وہ جو بے روزگاری تھی وہ ختم ہو گئی, روزگار مل گیا, تو آپ نے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ روزگار کا تو چکر ہی نہیں, بیکاز ایز آئی سیڈ یہ جہاد تھی. تو پھر اچھا کوئی یہ پینٹنگ اگر آپ سے لینا چاہے تو دیتی بھی نہیں ہے؟ نہیں, نہ بیچتی ہے اور نہ دیتی ہے, تبھی میں کوئی اتنا خوبصورت گھر سجا ہوا, آپ سمجھ آئیے کہ وجہ یہ ہے. ورنہ ہم بھی چاہ رہے تھے پوچھتے ہیں ان سے کہ اچھا یہ پینٹنگ کب کی اور کیا کاسٹ, لیکن پہلے سے انہوں نے ہمارے یہاں پہ نا کا زپ لگا لیں, یہ پوچھنا ہے. لیکن ایک کام کرتی ہوں, اوکے, وہ یہ کہ جہاں بھی میں ایگزیبیشن کروں ادھر ایک پینٹنگ آکشن کرتی ہوں, اوکے, اور اس کے سارے پروسیڈز جو ہیں وہ چیریٹی کو دیتی ہوں. رائٹ. تو کیونکہ یہ روزی بیٹی کی اس نے فاؤنڈیشن بنا لی وہاں پہ, تو جو ڈومیسٹک وائلنس پہ میں نے پینٹنگ کی, پھر وہ وہاں پہ لیوک بیٹی فاؤنڈیشن کو, آئی تھنک دا پینٹنگ سولڈ فار $5,000. رائٹ. سارے پیسے چیریٹی کو دیے. تو اس طرح سے میں نے, پھر وہ ایک بانڈنگ کا بھی ہوتا ہے.
اور پھر آپ ٹینجیبل ہیلپ بھی کر رہے ہیں, صرف ایسے ہی یہ نہیں کہ زبانی کارروائی بالکل کر رہے ایکچوئل آپ ہیں, کر رہے ہیں, کہ ان کو جو اس کے وکٹمز ہیں ان کے لیے کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے اور اس سے کسی کی زندگی بہتر ہو, تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا بے ہے کہ شک اللہ نے آپ کو آپ کو نیکی کے چنا لیے اس استعمال کام کے کرے. لیے, اور کس طرح سے کہ ایک طرح سے تو خدمت ہے یہ جو آپ کر رہی ہیں, پھر سوسائٹی کے جس ایک ڈارک سائڈ کو آپ اس طرح سافٹلی لے کر آ رہی ہیں سامنے. پھر ظاہر ہے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آکشن اور چیریٹی میں چلے جانا. کمنگ بیک ٹو دی ایگزیبیشنز, پاکستان میں کب ہے؟ ہاں, گڈ کوسچن. دیکھیے انشاءاللہ جلدی, مے بی ان دسمبر. آئی ایم ویٹنگ فار اے ڈیٹ, کیونکہ انشاءاللہ یہ پی این سی اے میں وی آر پلاننگ. چلیں جی, تو آپ نے جیسی معلوم ہو جائے ڈیٹ کا ہم ضرور بتائیں گے بھی انشاءاللہ آپ کو, اور آپ نے ضرور وہاں پر جانا بھی انشاءاللہ, ہم بھی وہاں پر ضرور جائیں گے. وقت بڑا مختصر لیکن بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ اچھا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نائلہ صاحبہ سے نا ہم آرٹ پر بات کریں گے. کئی بار ان سے گفتگو ہوئی ہے لیکن ہمیشہ کسی ہارڈ کور پولیٹیکل ایشو پہ ہوئی ہے, لیکن آج یہ سائڈ آپ کے ساتھ شیئر کر کے بڑا ہی اچھا لگا. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. واپس چلتے ہیں اسٹوڈیوز, اسٹے ود اس. چلیں جی, شعیب نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نائلہ چوہان صاحبہ سے آرٹ پہ بات ہوگی, لیکن ہو گئی. جو نہیں ہونا تھا وہ بھی ہو گیا. تو جناب ہمیں نائلہ چوہان صاحبہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو دیکھنے کو ملا. بہت خوبصورت ان کی پینٹنگز, اور جو دنیا بھر میں میسج جاتا ہے, اور پھر جو پیسے چیریٹی میں جاتے ہیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے, بڑا اچھا کام ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے. کل پھر میں اور شعیب آپ سے ملاقات کریں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.